الرحمن الرحیم اردو پروفیسر یوٹیوب چینل سے پروفیسر چودھری محمد شریف آرائیں لیکچر سیریز کے لیکچر شعری اصطلاحات یا اصطلاحات نظم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، جہاں پر آپ نے ادبی اصطلاحات، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایہ وغیرہ پڑھیں، اس کے ساتھ شعری اصطلاحات یا اصطلاحات نظم کا پڑھنا اور ان کا سمجھنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ ان اصطلاحات میں سے پہلی اصطلاح ہم بیان کرتے ہیں بیاض۔ بیاض سے مراد ڈائری یا نوٹ بک ہے۔ بیاض ڈائری کو کہتے ہیں، بیاض نوٹ بک کو کہتے ہیں۔ وہ ڈائری، وہ نوٹ بک جس میں شاعر اپنے اشعار یا کلام یادداشت کے لیے لکھ لیتا ہے۔ اب شاعر ہے تو اس شاعر پر کسی بھی وقت اشعار کا نزول ہوتا ہے اور وہ اسی وقت ان اشعار کو اپنے قلم سے نوٹ بک میں، اپنی ڈائری میں وہ نوٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب وہ ڈائری جو ہے اس میں تمام اشعار اسی انداز میں شاعر نوٹ کرتا چلا جاتا ہے، تو جب بھی اشعار کا شاعر پر نزول ہوتا ہے تو وہ اپنے اشعار لازمی طور پر اپنی ڈائری میں یا اپنی نوٹ بک میں لکھ لیتا ہے، اور اسی ڈائری کو یا اسی نوٹ بک کو بیاض کہا جاتا ہے۔ نواب حامد علی خان کا شعر ہے، باندھا جو خاکساری و افتادگی کا مال، تھے جس بیاض میں یہ سب اشعار گر پڑی۔ یہ تو بیاض کا معنی، بیاض کی تعریف آپ نے جانی۔ دوسری اصطلاح دیوان۔ دیوان کا لفظ بھی آپ اشعار کے تعارف میں پڑھتے ہیں، تو دیوان کسی شاعر کی تخلیقات، یعنی اس کے اشعار، اس کی نظمیں، اس کی غزلیں، اس کا شعری کلام، یعنی اپنی شاعری کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ دیوان کسی شاعر کی تخلیقات، یعنی اس کی اپنی شاعری کے مجموعے کو کہتے ہیں، جس میں حروف تہجی کے اعتبار سے، الفابیٹیکلی حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف وار کلام شامل کیا جاتا ہے۔ اشاعت سے پہلے جو چیز بیاض ہے، ڈائری ہے، نوٹ بک ہے، وہی اشاعت کے بعد دیوان ہے۔ جب وہ پرنٹنگ فارم میں آ جاتی ہے، پرنٹنگ صورت حال میں آ جاتی ہے، تو چھپ جاتی ہے، کتابی شکل میں مدون ہو جاتی ہے، تو اسی کو دیوان کا کہتے ہیں۔ لیکن وہ الفابیٹیکلی حروف تہجی کے اعتبار سے ردیف وار کلام اس میں شامل کیا گیا ہوتا ہے۔ دیوان کی جمع دواوین ہے، مثال اس کی جیسے دیوان غالب، ٹھیک ہے، دیوان غالب وغیرہ۔ اور تیسری اصطلاح کلیات ہے۔ کلیات بھی لفظ آپ نے پڑھا ہوا ہے، تو کلیات کسے کہتے ہیں؟ کلیات اردو میں کلیات کا لفظ بطور واحد استعمال ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، مستعمل ہے،
شعری مجموعہ جس میں کسی شاعر کا کل کلام جمع کر کے شائع کر دیا جاتا ہے اسے کلیات کہتے ہیں۔ اردو میں کلیات کا لفظ بطور واحد مستعمل ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے واحد کے طور پر۔ اور کلیات کسے کہتے ہیں؟ کلیات شعری مجموعہ ہوتا ہے جس میں کسی شاعر کا تمام کلام، کل کلام جمع کر کے شائع کر دیا جاتا ہے۔ فیض احمد فیض نے اپنے تمام مجموعوں کو یکجا کر کے ایک جگہ جمع کر کے نسخہ وفا کے نام سے اپنی زندگی میں ہی شائع کر دیا تھا۔ تو یہ فیض احمد فیض کا کلیات کہلاتا ہے۔ کلیات میر تقی میر کے 6 دواوین کو یکجا کر کے شائع کر دیا گیا، تو یہ کلیات میر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اگلی اصطلاح، چوتھی اصطلاح جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ تذکرہ لفظ ذکر سے بنا ہے، ذکر کا معنی یاد کرنا ہوتا ہے۔ تذکرہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ذکر کیا گیا ہوتا ہے یا یادداشت یا سرگزشت ہوتا ہے۔ تذکرہ کی تعریف یا اصطلاحی معنی ایسی کتاب جس میں شعراء کے احوال لکھے گئے ہوں، شعراء کے حالات لکھے گئے ہوں، تو ایسی کتاب کو تذکرہ کہا جاتا ہے۔ مثلاً میر تقی میر کی نکات الشعراء کتاب تذکرہ ہے، اس میں میر تقی میر نے شعراء کے احوال کا ذکر کیا ہے، اس وجہ سے اس کو تذکرہ کہا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، 5ویں اصطلاح اصطلاحات نظم میں سے بندش ہے۔ اشعار کی بندش، آپ نے یہ لفظ پڑھا تھا، تو بندش فارسی زبان کا لفظ ہے، بستن کا حاصل مصدر ہے، بستن کا حاصل مصدر ہے، جس کے معنی گانٹھ یا گرہ کے ہیں۔ اس کے دوسرے معنی سونے یا چاندی پر خالص طریقے سے نقش کرنا کے بھی ہیں، نقش و نگار، نقش کرنا کے بھی ہیں۔ اصطلاحی تعریف بندش کی، بندش سے مراد الفاظ یا عبارت کی ترکیب اور لفظوں کا ربط ہے۔ رشک کا یہ شعر ہے، کیوں نہ ہوں اے رشک یہ مداح غزل اہل صفا، کھل گیا سب پر کہ بندش کی صفائی خوب ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کا ہمارا اردو لیکچر سیریز کا اصطلاحات نظم یا شعری اصطلاحات کے حوالے سے تھا، اور جو کہ آپ نے سماعت فرمایا۔ آپ ہمارے اپنے اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہر نیا آنے والا لیکچر آپ تک پہنچتا رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو شیئر کرنا مت بھولیے۔ جہاں پر آپ ان لیکچرز سے فائدہ اٹھائیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دیگر کلاس فیلوز بھی اس سے محروم نہ رہیں۔ اس کے ساتھ ہی
پروفیسر چودھری محمد شریف اردو پروفیسر یوٹیوب چینل کے توسط سے آپ سے اجازت کا خواستگار ہے۔ اللہ حافظ۔